بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں بنائی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ یہ کیا نہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ناظرین کرام، بے شمار عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر جس ہستی کے بارے میں ہم بیان کریں گے ان کا تعلق فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر شاہی خاندان کے بادشاہ ریحان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے، اور ان پر ایمان لانے والی ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی، جن کا نام آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریحان بن ولید۔ جب رامشیس دوم شاہی مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹ بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر بنا کر رکھ لیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا، اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے پورے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، اور سب کے سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو شادی سے پہلے ہی فرعون مصر کی داستانیں سن چکی تھی، اور دل ہی دل میں فرعون کے لیے نفرت بھی پیدا کر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی بتاتی چلی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیونکہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میں گرفتار تھا، تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت میں دخل نہ دیا اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا، اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلوتگاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ پوری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحبت بھی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے
کسی سے لے کر فانی تھی۔ معزز ناظرین کرام، فرعون کا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، اسے قتل نہ کرو۔ معزز دوستو، جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے گئے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی گئی اور دل ہی دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ان توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ایمان لے آئی، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ مجھے اپنا خدا مان لے، لیکن اس باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے ہوئے تیل میں جان دے دی، جس کے بعد فرعون نے اس باندی کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس عورت اور تینوں بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں دیکھ کر آسمان کی طرف لے جائی گئی ہے تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور ان کا دین سچا اور برحق ہے۔ مصر فرعون اور پرآشوب ہوتا گیا۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کرنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص جس کے بارے میں قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے ان کو یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون بھی اپنے غیظ و غضب کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے اپنا خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دینے لگی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب فرعون کے محل میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائے دینے لگا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے دن ننگے پاؤں ریت پر کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں پر جو زخم ہو جاتے تھے خود ان پر نمک رگڑتا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر اس طرح جکڑ دیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور بھاری پتھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ کر ڈوب میں لٹا دیا جاتا اور ان کا پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود
قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یعنی زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے حملے بس سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک روایت میں تو یوں ملتا ہے کہ فرعون نے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بھاری چٹان کو گرا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا تھا، لیکن معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ بھاری چٹان گرنے سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو قبض فرما دیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات کے باوجود اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی۔ آج تمام مؤمنین کے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ طرز ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے سامنے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔